ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ آج صبح کے اخبار میں نے ایک بہت ہی دلچسپ خبر پڑھی اور اس خبر میں نون لیگ کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف صاحب مقید ہیں ان سے ہر جمعرات کو کم از کم 50 افراد کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، یہ اصل میں مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ جی 100 افراد کو ہر جمعرات کو ملنا چاہیے، تو پھر انہوں نے بارگیننگ چپ کے طور پہ کہا کہ جی 100 نہیں تو کم از کم 50، اور یہ مطالبہ کیا گیا پنجاب اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پر بجٹ بحث کے دوران وارث کلو صاحب نے کیا جو کہ نون لیگ کے ایم پی اے ہیں۔ یعنی کہ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ نون لیگ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک ترجیحی سلوک کا جو ہے یہ ایک مطالبہ ہے۔ اچھا، عام قیدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اتنا خاص نہ ہو، اس کے اتنا اثر و رسوخ نہ ہو، تو آپ یقین جانیے کہ اس سے اگر رشتہ دار کوئی ملنے آئے تو بڑی مشکلوں سے 15-20 منٹ ملتے ہیں ملنے کے لیے، اور اگر وہ بھی جیلر کی صوابدید پہ ہوتا ہے کہ جی کب اجازت دے، کس طرح سے دے، کبھی 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ۔ اور کراچی جیل کا تو میں خود عینی شاہد ہوں کہ جب آپ مین گیٹ سے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ پہلا نذرانہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی تلاشی دیتے ہوئے جب تک آپ اس دہلیز پہ پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ کی ملاقات ہونی ہے، تو آپ 2-3 افراد کی جو ہے مٹھی گرم کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کھانے پینے کی لائے ہوتے ہیں اس میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے حصہ مانگ لے۔ تو یہ تو عام قیدی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہر جیل کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ جو مطالبے کی بات ہوئی کہ جی 50 لوگ ملیں، 20 لوگ ملیں، یہ جو بھی باثر لوگ ہوتے ہیں، جو بھی مطلب ہے دھن دولت والے ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو چاہے بزنس سے ہو، جب وہ جیل جاتے ہیں تو ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ ذرا بلند ہوتا ہے، ذرا نہیں بلکہ بہت بلند ہوتا ہے۔ ان کو ملاقاتیوں کے لیے کنڈیشن کمرہ بھی مل سکتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بہت اچھا بندوبست ہوتا ہے، اور ان سے جو ملاقاتی آتے ہیں وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے مطلب ہے حالات ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب نیشنل اسمبلی میں بھی ایک حالیہ تقریر کی، بجٹ بحث کا انہوں نے آغاز کیا، تو اس میں انہوں نے کہا جی تمام جتنی پرانی چیزیں ہیں اس کو ان کے باب بند ہو جانے چاہیے، اس پر بات نہ ہو، ہم آگے کی طرف دیکھیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب ہم سے ترجیحی سلوک کریں، جو کچھ پرانی باتیں ہوئیں اس پر مٹی ڈالیں اور ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ ہماری سیاست کا جو ایک میں سمجھتا ہوں وتیرہ بن گیا ہے، اور وہ جو ہمارے ایوان ہیں جہاں پہ منتخب نمائندے ہیں، بجائے اس کے کہ عوامی مفاد کی بات کریں، وہ جو ہے شخصی مفاد کی بات ہو رہی ہوتی ہے، موروثی سیاست کی مفادات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ جب عام آدمی کا بھی نام لیا جاتا ہے تو اس کے بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا پس منظر ہوتا ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ تو کیا جو سوال ہے کہ کیا واقعی جو ہمارے ایوان ہیں وہ عوام دوست ہیں یا کچھ اشرافیہ کے دوست ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتی ہے؟ اور یہ جو ہماری سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک انتشار ہے، مہازارائی ہے، اور جس طرح سے ایک کہتے ہیں نا کہ منفیت ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ جو ہمارے جو ساختی اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے جمہوری نظام کو، آج ہم کچھ انہی ایشوز پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی بھاری بھرکم پینل موجود ہے۔ ڈاکٹر فیض حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جائنٹس میں سے ہیں یہ ورلڈ آف اکیڈمیا کے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی نظر ہے، جو پاکستان کی اپنی داخلی سیاست ہے اس پر بھی نظر ہے، سوچنے سمجھنے والے، ان کے ہم نے بے شمار آرٹیکلز پڑھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، بیرسٹر ہیں، ماہر قانون ہیں، بہت ہی گرفت رکھتے ہیں، خصوصاً جو احتساب کے معاملات ہیں جب بات ہوتی ہے تو پہلا نام اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ ان کا ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے، اور میں بھی جب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو میں نے کہا مختلف طرز کے سیاستدان ہیں، اور ان کو میں روایتی سیاستدانوں میں نہیں گنتا، کیونکہ ان کے جو چیزوں پہ نظر ہے اور جو فکر ہے وہ میرے خیال میں بہت مختلف بھی ہے، اور بہت تنقید بھی کرتے ہیں اس نظام کے اوپر۔ تو آپ دونوں حضرات کی اجازت ظاہر ہے کہ رفعت صاحب جو موجود ہیں ہم شروعات ان سے ہی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے آپ کو 2 مثالیں دیں ترجیحی سلوک کی، نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری کی، ان کا نام یوں لیا کہ یہ زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہاں ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے سے ترجیحی سلوک ہو۔ تو آپ کا جو تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جو ہمارے ایوان ہیں اس کا جو غالب ایک اوور ویلمنگ رجحان ہے وہ کیا عوام دوستی کا ہے یا اشرافیہ دوستی کا ہے یا شخصی دوستی کا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں عوام دوستی کا تو بالکل نہیں ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام دوست ہیں، عوام کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے الیکٹرل پالیٹکس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ یہ تو ایک دعوے کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر حقیقی طور پہ آپ اندازہ لگائیں اس کے اندر محدود چند ایکسیپشن ضرور ہوں گی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا جو اشرافیہ والا رویہ ہے اور جو شخصی بنیادوں کے اوپر جو ہے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس،
اور آپس میں بارگیننگ ہوتی رہتی ہے. تو پاکستان کی میرے خیال میں سیاست کا المیہ یہ ہے, اور اس میں جو جمہوری رویوں کی فقدان کے بارے میں جو ہم روز جو ہے وہ سینہ کو بھی کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ لے کے آتا ہے, جو عوام جس کے پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ جب بھی ان ایوانوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے, ایک رونیت آ جاتی ہے, ایک فرعونیت آ جاتی ہے, اور ایک کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے اپنے آپ کو ابو دا لا جو ہے وہ پریویل کیا جائے. خواص والا سلوک, راجواڑے کی طرح اپنے ملک کو چلائیں, ہم بادشاہ سلامت ہو, راجہ ہوں. تو یہ جو آپ نے جو دو مثالیں دی ہیں, میں مختصر بات کروں گا کہ اس کا تعلق آپ جب سفر کرتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل میں ابھی قومی نیشنل ایئر لائن کے اندر بھی خاص قسم کی سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ کو پہلے کہتے ہیں یہ ریزرو سیٹس ہیں, اس کے اوپر کوئی عوام کا کوئی کسی قسم کا کلیم نہیں ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ تو ہم دوسرے تیسرے درجے کے شہری ہیں. تو یہ عوام کو ہر قدم پہ احساس ہوتا ہے کہ جب وی آئی پی جو کہ اپنے آپ کو اس ملک کا ایک عوامی نمائندہ سمجھتا ہے, وہ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرتا جس طریقے سے اس کو عوام دوستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ میرا ایک انیشل انالیسس ہے. پھر جیسے میں یہ تو انوار صاحب سے پوچھوں گا, کیونکہ عوام ان کی جو نمائندگی ہے, نمائندوں کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں اس وقت نا. لیکن راجہ عامر عباس صاحب, لیگل آئے آپ ہماری ہیں, ہمارا جو آئین ہے وہ تو کہتے ہیں جی ایکویلٹی, سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک, قانون بھی میرے خیال میں یہی کہتا ہوگا. تو لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں اسی قانون میں, آئین کی بات تو میں نہیں کہہ رہا, اسی قانون میں لوگ جگہ بنا لیتے ہیں. دیکھیے ہمارے آئین میں آرٹیکل 25 ہے جو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگی, اور یہ آپ کا تفریق نہیں ہوگی, اور یہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے ایکول فوٹنگز پہ. بٹ یہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں, آپ نے کہا عوام دوست, ہم عوام دوست دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے 10 ماہ میں اس نے کتنی عوام دوست ایکشنز لیے, کتنی پالیسی میکنگ کی, کتنی لیجسلیشن کی عوام دوست کی. ہمیں یا تو پنجاب اسمبلی میں پہلے نظر آیا, آپ نے چونکہ پنجاب اسمبلی کے اپنی انٹرو میں بات کی کہ ایک بل آ گیا جس میں انہوں نے اپنی مراد بڑھا لی, اپنی تنخواہیں بڑھا لی, پھر ایسے بل آ گئے, پھر ایسے جس کو کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک اپنے لیے وہ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہماری اسمبلیز کا یہ قصور نہیں ہے, ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے, جس انداز میں یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, کہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے عامر صاحب, وہ ایسا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ انویسٹمنٹ بھی یقین کیجئے میجورٹی وہ اپنی جیب سے نہیں کرتی, ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں, مافیاز ہوتے ہیں جو انہیں ایوان میں لے کے آتے ہیں. جب یہ ایوان میں آتے ہیں تو پھر یہ عوام دوستی کی بات, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, نہیں کرتے. یہ ان خواص اور ان لوگوں کو جنہوں نے انویسٹ کی ہوتی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے, ان کے لیے ایس آر اوز بنانے کے لیے, ان کے ایون بجٹ میں ان کو مراد دینے کے لیے یہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اپنے طبقے کے مفادات کا تحفظ کریں گے, طبقے اور خاص طبقے کی. اور انہوں نے جو بات کی, پی آئی اے میں تو کوٹا ہوتا تھا کہ جناب یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کا کوٹا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ ان کو کوٹا دیا جاتا ہے. ایک اسمبلی کے اجلاس پہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے. اب اتنے اجلاس ہو گئے, آپ لیول آف ڈسکشن دیکھ لیں, آپ کیا ہوتا ہے. دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اس اسمبلی سے جو نوائزز آتی ہیں ہمیں جا کے ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا, اب جناب سب سے مشکل کام انوار صاحب آپ کا ہے, آپ نمائندوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جناب عوامی امنگوں پہ پورا نہیں اترتے, اور یہ جو جمہوریت کے نام پہ جو ہے ایک غیر جمہوری رویہ بھی ہوتا ہے, یا جمہور کو آپ خارج کر دیتے ہیں جمہوریت سے, اور صرف جو بات ہوتی ہے اس اشرافیہ کی ہوتی ہے, اس کے پاس دھن دولت ہے, اور ظاہر اس میں ایک آدھ متوسط طبقے کا آدمی کہیں سے رینگ وینگ کے آ جاتا ہے, لیکن وہ اسی کی کہتے ہیں نا تال پہ ناشتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہوتے ہیں. جی دیکھیے بائی اینڈ لارج اس سے شاید میں خود بھی متفق ہوں, لیکن شاید کیوں یقین ہونا چاہیے. میں یقین کی طرف بھی آ رہا ہوں. جو وہ کہتے ہیں نا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز, جب آپ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ جس کے ساتھ بنیادی طور پہ ہم اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ایک گاب ہے, نام ہے ڈیموکریسی کا, سویلین ڈکٹیٹرشپ کا, ملٹری جنتا کا, مختلف گورننس کے سسٹمز ہیں جس میں دنیا میں لوگوں نے اس کو انٹروڈیوس بھی کیا ہے. کچھ کو ایکسیپٹیبلٹی ملی ہے اور کچھ کو نہیں ملی ہے. چاہے ایکسیپٹیبل ہو یا نان ایکسیپٹیبل ہو, بنیادی طور پہ جو رولڈ طبقہ ہے اور جو رولر طبقہ ہے, ان دونوں کے بیچ میں یہ کشمکش رہتی ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ
حکمرانوں کا رویہ کس قسم کا ہے، ایٹیٹیوڈ کس قسم کا ہے۔ بعض اوقات بنائن ڈکٹیٹرشپ میں بھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نسبتاً ایک ایسی جمہوریت کے جو شاید ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ عوام دوست، اگر وہ آپ کا کہنا ہے کہ عوام دوست اگر ہوگی، میں اردو میں ڈیفائن اسی لیے کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ہماری ریجن میں جو ڈیموکریسی جس طرح ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہے، ون پارٹی رول چائنا نے 75 کروڑ لوگوں کو مور اور لیس پاورٹی سے باہر نکالا، یہ میریکل انہوں نے کیا، لیکن اس کو بھی وہ جمہوریت ہی کہتے ہیں، مطلب ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ ایک دوسرا ماڈل ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں میں عرض کرتا چلوں آپ کو کہ ہمارا ایک اپنا ساؤتھ ایشیا کا سوشل ایکسپیریمنٹ ہے۔ ہم اگر ہم مغل دور سے بھی لے لیں، میں اشوکا کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک سوشل فیبرک کا اور سوسائٹی کا کلاس بیسڈ ایٹیٹیوڈ وہ صدیوں کا شاخسانہ ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ایک کولونیل لیگیسی کے تحت آپ ایک پولیٹیکل گورننس سسٹم نکال کے کریلا تھا نیم چڑھ گیا، مطلب ایک تو یہ پرانا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کولونیل لیگیسی بھی آ گئی، اپنا اچھا محاورہ کا استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف جو یورپین ایکسپیریمنٹ تھا رینیسانس کے بعد، وہاں کا جو سوشل فیبرک تھا تھرو آؤٹ دا یورپ، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا۔ ان کا جو میگنا کارٹا کا سفر کرتے کرتے جب وہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں آئے ہیں، تو ڈیموکریسی یا ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی اسپیسیفکلی اس کی شکل کچھ اور ابھر کے سامنے آئی ہے۔ ہماری فرسٹریشن یہ ہے کہ وداؤٹ دیٹ سوشل ایکسپیریمنٹ وہ والی شکل ہمیں کیوں نہیں مل رہی۔ اب درزی کو آپ نے ناپ ایک دیا ہوا ہے اور کپڑے آپ کے سائز کے نہیں ہیں، اور آپ جھنجھلائے ہوئے، آپ نے میرے خیال میں وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ جو میں آگے بڑھاتی ہوں، بالکل آپ کا میں اگلے اس کی طرف مطلب، کیونکہ ٹرانزیشن کی طرف کے ساختی مسئلہ، اسٹرکچرل مسئلہ ہے جو ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا، اور اس پہ مجھے ایک وہ بائیں بازو کے دانشور ہوتے تھے اقبال احمد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بار کسی سیمینار سے کراچی میں خطاب کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ دیکھیں کہ جی نیم جاگیردارانہ سماج ہے، نیم قبائلی سماج ہے، اس پہ آپ ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر قائم کریں گے تو فلاڈ ہوں گے وہ۔ تو جو مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ ہماری جو جمہوریت کا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیاد ہے، اس میں اس طرح کی کجی آئی ہوئی ہے، ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے، تو ساختی اصلاحات کی ضرورت ہوگی ہمیں۔ جی ساختی جو اصلاحات ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے میں ان سماجی اور سوشل رویوں کی بات کروں گا جو کہ اینٹی ڈیموکریٹک ہیں ان اسپرٹ۔ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیر از اے پریزمپشن آف ایکوالٹی، پریزمپشن آف ایکوالٹی۔ ہم نے تو اس وقت ہمارے حالات ہیں کہ اب ہمارے یہاں پریزمپشن آف ایکوالٹی بھی نہیں رہی ہے۔ جو مطالبہ ہے وہ اٹ کنٹراڈکٹس دی ویری نوشن آف ہیومن ایکوالٹی، ہیومن فریڈم اور ہیومن ڈیموکریسی، جس کی بنیاد جو ہے وہ فرینچ ریولوشن سے لے کے آج تک رکھی گئی ہے۔ تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اچھا، اور اس کی وجہ میرے خیال میں کم از کم ون آف دی فنڈامنٹل ریزنز از کہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن اور سٹیزنشپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں سرایت نہیں کیا گیا۔ جب آپ ووٹ لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ووٹ ہمارا خرید سکتے ہیں، جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ووٹ کسی قیمت پہ ہم کو نہیں مل رہا تو ہم اس کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جو مینیپولیشن ہے یہ آپ کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے کسی ماڈل کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ آپ جو اس کا مواخذہ کر سکتے ہیں امریکی صدر نکسن کا، یا کلنٹن کے اوپر بھی مواخذہ کر سکتے ہیں بیکاز دے ہیو لائڈ انڈر اوتھ۔ تو آپ کو دیکھیں جو آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ آپ عوام کے کلیکٹیو جو کہ انٹرسٹ کے لیے بات کریں گے یا کام کریں گے، اس اوتھ کی ہم روزانہ وائلیشن کرتے ہیں بائی ڈیمانڈنگ دس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا ان ڈیموکریٹک جو پریویلیجز ہم مانگ رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں جب تک یہ مس میچ ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ریکٹیفائی مطلب وہ میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ آپ کے جو جمہوری رویوں کے ارتقاء کا سفر ہے، اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو اس وقت تک جتنی مرضی آپ اسٹرکچرل ریفارم کر لیں رزلٹ وہی رہے گا۔ آئین کی روح کے منافی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ تو کوئی وہ بحث کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ جو کور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اس کے بھی منافی ہے، اور ہمارے یہاں پھر بھی بڑی ڈٹائی سے لوگ یہ مطالبے کرتے ہیں اینڈ دے کین گیٹ اوے، مطلب اس کو میڈیا اس پہ شور نہیں مچاتا۔ ہم بات کرتے ہیں تھوڑے ہلکی پھلکی بھی بات کریں، لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا اس کا۔ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ انہوں نے بات کی ریکٹیفیکیشن کی۔ آئی تھنک کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی کو۔ ہم وہ جو لبرل ڈیموکریٹس ہیں، جو ایک ٹرم سرمایہ دارانہ نظام کی جو یورپ میں بڑی انٹروڈیوس ہوئی، امریکہ فالو کر رہا ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ سسٹم
پنپ نہیں رہے. انہیں دیکھنا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ہر قسم کی چھوٹ دے دیں کہ ڈیموکریسی کے نام پہ کہ جناب جو لبرل ڈیموکریٹس کہیں گے تو بس جی جمہوریت کو خطرہ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ جون سی ہے اس کے مفادات. انہوں نے ایک چائنا کی مثال دی. آپ چائنا کو دیکھیے, اس کے بعد آپ ٹرکی کو دیکھ لیجئے اس وقت وہاں پہ کیسی ڈیموکریسی ہے. آپ ایران کو دیکھیے. آپ نے اسٹیٹ کو, اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے, پارلیمنٹس ہیں, یہاں پہ فوکس اسٹیٹ پہ نہیں ہوتا. اولین ترجیح اسٹیٹ نہیں ہوتی, اولین ترجیح ہوتی ہے کہ ہم نے ووٹ خرید لیا ہے, اب ہم نے آ کے مینیپولیشن کرنی ہے, کس طریقے سے اس سسٹم کو, اس اسٹیٹ کو ہم نے اپنے انداز میں چلانا ہے. آپ نے یہ جو بات کی نا کہ جناب پنجاب اسمبلی میں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 بندوں کو ملنے دیا جائے, یہ دنیا میں کہاں پہ اس قسم کی بلز آتے ہیں اسمبلیوں میں؟ اور قوانین جب آپ کے ریٹن ہیں, جیل مینیولز موجود ہیں, تو پھر کون سی اسمبلی اس جیل مینول سے آگے ٹریول کر سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے اسمبلیز میں یہ ہوتا رہا. آپ دیکھیے SROs آتے رہے, آپ دیکھیے اس قسم کے نوٹیفیکیشنز آتے رہے. تو اب ہمیں تھوڑی سی جو ریکٹیفیکیشن ہے وہ ڈائلیما یہ ہے, عامر صاحب ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے پھر اس اسمبلی کے پاس جانا ہے اور انہی سے کہنا ہے. اب کل بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی مساق معیشت کی بات, اب بات سنیں کہ آپ مساق معیشت کون کر رہا ہے کہ اپوزیشن کی 2 پارٹیوں نے یہ بات اٹھائی. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کا پہلی پارٹی جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں, اس کے جو مساق معیشت کے جو ان کے قائد ہیں وہ جیل کے اندر ہیں کرپشن میں. مساق معیشت کے دوسرے جو بہت بڑے ایک سیکنڈ دیجئے گا, جو دوسرے بڑے چیمپئن ہیں وہ زرداری صاحب نے بات کی جو پروڈکشن وارنٹس پہ آئے. اب ہم ان سے دیکھیں گے کہ ان کرپشن میں جو انوالو لوگ ہیں ایسے اصلاحات کیسے کریں گے جو کہ عوام دوست ہوں. کیونکہ وقفے پہ جانے 1.5-2 منٹ ہے, میں چاہوں گا کوئی حالانکہ سوال یہ بہت میرے خیال میں گمبھیر سوال ہے کہ ایک عام آدمی جس طرح ٹھیک ہے یہ لوگ جیت کر آئے, جاگیردار بھی آئے, قبائلی سردار بھی آئے, سرمایہ دار بھی آئے, لیکن مزدور کسان کو بھی آنا چاہیے, متوسط طبقے کے فرد کو بھی آنا چاہیے. تو وہ آئے تو کیسے ہے کاکڑ صاحب؟ اس کے لیے کیا الگ اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے یہاں؟ آئین میں کوئی جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں خواتین کی نشستیں بڑھائی گئیں, مخصوص کی گئیں, کیا اس طرح کی نشستیں ہونی چاہیے کہ جو جینون وہ ان طبقوں کے لوگ ہیں, کچلے ہوئے طبقوں کے لوگ ہیں, وہ آئیں اسمبلیز کے اندر اپنی بات کریں؟ دیکھیں, اگر آپ ایڈلٹ فرنچائز کے پرنسپل پر ڈٹے رہیں گے اور اس کو بنیاد بنا کے پبلک ریپرزنٹیٹیو چوز کریں گے, پھر تو میری نظر میں بھی یہ ممکن نہیں ہوگا. اگر اس سے ہٹ کے کچھ سرکموینشن کر کے اور آئین میں ایسی تبدیلیاں لا کے کلاس کی ریپرزنٹیشن کرنے کی کوئی گنجائش نکالی جائے, جو میرے خیال میں نکالنی چاہیے, اس طرز پہ تو شارٹ ٹرم میں ممکن. یا کوئی ملا جلا بنائے کہ ڈائریکٹ ووٹ بھی ہو, اور اگر ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ کریں گے تو مور اور لیس مجھے یہ ناممکن نظر آتا ہے. آپ MQM ایک فینومینا تھا, وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کو اپرچونٹی دی, لیکن میں اس پہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. مجھے اگر آپ خطا کلامی کرنے دیں, میں بھی وقفے کے بعد آتا ہوں, آپ سے شروع کروں گا. لیٹ می کنکلوڈ دس. ایک فیشسٹ ٹینڈنسی کے انڈیویجول کے ہاتھ میں ساری چیزیں دیکھ کے فساد لوور مڈل کلاس کا رکھا گیا. یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ. اچھا, اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ جاگیردارانہ سوچ غالب ہے ہماری سیاست پہ, تو مڈل کلاس پارٹی میں بھی وہی سوچ آ گئی. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد یقیناً جب آئیں گے دوبارہ تو یہ جو ہمارے ملک میں محاذ آرائی کی سیاست جو ہے نیو نارمل بن گئی ہے, معمول بن گئی ہے. اور پہلے تو ہوتا ہے نا, کبھی کبھار ہوتا تھا 5-6 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, لیکن ہماری یہ مستقل بنیادوں پر ہو گئے. ایسا کیوں ہے؟ اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. شیکسپیئر نے اپنے ایک پلے میں بڑا مارکت الارا جملہ لکھا کہ سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک.
اچھا، ہم جب پاکستان کی سیاست دیکھتے ہیں کہ مسلسل انتشار ہے، محاذ آرائی ہے اور ایک نیو نارمل بن گیا ہے، تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جی واٹ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف پاکستان؟ انوار الکاکڑ صاحب، کیا چیز جو ہے یہاں پر اتنا جو ہے کہ منفی ہو گئی ہے، اتنی جو بیماری ہے وہ کیوں دور نہیں ہو رہی ہمارے یہاں سے؟ دیکھیں اور بہت سارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں، لیکن دو بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی میرے کولیگ جو ہیں انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، ریاست یا اسٹیٹ. ہم ایک ایسے معاشرے یا ریاست کا حصہ بنے ہوئے ہیں جہاں پر بھتہ لینا آسان ہے اور ٹیکس کلیکشن مشکل ہے، جہاں پر بندوق کے زور پہ سیاسی پارٹیاں، دوسرے گروہ ان کا راج ہے، اور جو ریاستی سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں جن کی آئینی ذمہ داری ہے وہ تماشا بنے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی کنٹروورسیز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. جنہوں نے وائلنس مینج کرنے کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کرنی تھی وہ انڈر کرٹیسزم ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں غیر آئینی غیر قانونی بندوق ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ڈنمارک کے علاوہ کہیں نہیں ہوا. اگر شیکسپیئر آج زندہ ہوتا تو ڈنمارک کی طرف ڈیفینیٹلی آن اس رادر دین ڈنمارک. پھر دوبارہ میں دیکھیں اسٹیٹ کی جو بنیادی دو رولز ہیں، ایک ٹو پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ سیکنڈ ٹو اسٹیمولیٹ دا اکنامک ایکٹیویٹی، اس کا جو ماڈل ہے وہ فلاڈ ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ٹیکس مین جو ہے وہ انٹیمیڈیشن پر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے لیے کچھ ریکوری ہو، کچھ کلیکشن پرسنل ہو، لیکن وہ ریاست کے لیے کلیکشن نہیں چاہتا. لہٰذا اس نے نظام کو پیچیدہ بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے، انٹیمیڈیشن کے بنیاد پہ بنا دیا ہے، جس سے ریاست تو کھوکھلی ہو رہی ہے اور ٹیکس مین امیر ہو رہا ہے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز نے فیئر کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، میں نے ایم کی اگزامپل دی، آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں جا سکتے ہیں، سینٹر آف دا رائٹ کی پارٹیاں رہی ہیں، اب تو سو کالڈ لبرل پارٹیز بھی یہی کر رہے ہیں. ہمارے جیسے بعض ممالک میں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں، وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا کہ اگر دولت مند ہیں آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ چیز آپ کو فری میں مل جاتی ہے. تو ہماری جو اشرافیہ ہے اس کو فری میں بھی چیزیں لینے کی عادت ہوگی، مفت خوری کی بھی عادت ہے. تو پولیٹیکل ایلیٹ نے آرمز اور گنز کی بنیاد پر فیئر کے انسٹرومنٹ کو پولیٹیکل کلچر کا حصہ بنا دیا ہے. آپ کے ہاں جتنے بڑے بڑے سو کالڈ پولیٹیکل اسٹالوارڈس ہیں وہ لوگ ہیں جن کی وائلنس کی کیپیسٹی موجود ہے، جن کی اگر وائلنس کی کیپیسٹی موجود ہے وہ بڑا قائد نہیں ہے. پوائنٹ نوٹڈ. عامر صاحب، وجہ کیا ہے؟ اب جو آج کل کا اگر ہم بیانیہ دیکھیں اس پہ اختلاف کا، انہوں نے کہا کیونکہ احتساب ہو رہا ہے تو جتنا خلفشار ہے، جتنا یہ مارا ماری ہے، منفیت ہے، محاذ آرائی ہے، اس کی وجہ احتساب ہے. اس لیے اگر احتساب بند کریں، بقول زرداری صاحب کے پرانا حساب کتاب بند کریں، ہم آگے کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ اس ملک میں سکون ہوگا، ترقی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیے پھر اس کا نیکسٹ فیز یہ ہوگا کہ عدالتیں بند کر دی جائیں، سپریم کورٹ کو تالا لگا دیا جائے، انسٹیٹیوشنز اپنے گھر کو چلے جائیں، صرف ان کو ون مین شو دے دیا جائے، ان کو ایک لائسنس دے دیا جائے کہ جناب کرپشن پاکستان میں سے یس ٹو کرپشن ہے، نو کو ہٹا دیا جائے. دیکھیے اب بات کیا ہے، یہ جو اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا جو پیوٹل پوائنٹ ہے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، رول آف لا نہیں ہے. امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے. اور جس بھی معاشرے میں قانون کو اوپر عمل درآمد نہیں ہوگی، جس ملک میں فیصلے انصاف پہ مبنی نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں پنپتی ہیں. ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو یہ جو لیڈرشپ بنی ہوئی ہے یہ کوئی اتنی بڑی لیڈرشپ نہیں تھی، لیکن یہ کس وجہ سے آ گئی کہ کچھ مافیاز اس ملک میں پیدا ہو گئے، جنہوں نے کبھی ہم نے دیکھا کہ ججوں کو فون کیے گئے، کبھی ہم نے دیکھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. تو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس خلفشار کو اگر ختم ہونا ہے تو سٹیٹ کا جو یہ آرگن ہے نا جوڈیشری، اس نے اب فیصلے دینے ہیں، اور جب یہ فیصلے آئیں گے تو انصاف آئے گا. جب آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو یقین کیجئے سسٹم سے یہ جو کالی بھیڑیں ہیں، بلیک شیپس ہیں، جنہیں اب کچھ خطرہ لگ رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہتے ہیں کہ جی پچھلا حساب کتاب آپ بند کر دیجئے اور ہم آگے چلتے ہیں. اور کچھ لوگ جو اس پوائنٹ آف ویو کے ہیں کہ جناب ان کو تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے. ارے پاپا کس چیز کی آپ سپیس دینا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکو کو
قاتل کو سپیس آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا, آپ کا قانون اجازت نہیں دیتا, چاہے آپ سیکولر ویلیو پہ عمل کریں چاہے مذہبی پہ کریں, دونوں میں اجازت نہیں ہوتی. ہم اسی لیے رہے کہ ماضی میں عدالتوں نے بھی پھر ضرورت اس کا کیا نظریہ ضرورت کے تحت عجیب و غریب فیصلے دیے, اور اب بھی یہ اسی طرف ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. تو اٹس ٹائم کہ پاکستان جو جیو پولیٹیکل ہماری اس وقت پوزیشن ہے, اب آپ جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, یہ یقین کیجئے کہ یہ ان لوگوں کو مضبوط کیا گیا ہمارے دشمنوں نے. یہ وہاں سے خالی یہ اندرونی چیز نہیں ہے, یہ وہاں سے, کیونکہ جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ایسی لیڈرشپ بنائی جاتی ہے کہ وہ آ کے کرپشن کرے, سسٹم کو توڑے. جب یہ جو بنایا جاتا ہے کہ اس میں اکیڈمیا بھی ساتھ ہو جاتی ہے, اکیڈمیا کے کچھ حصے مطلب ہے نا کہ وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں, اس میں میڈیا بھی مل جاتا ہے, اس میں جو بھی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ بھی ادھر جا کے کھڑی ہوتی ہے. خیر ایک الگ بحث ہے میرے خیال میں کرنی چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ہماری تیسری قوت, 2 قوتیں تو روایتی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تیسری قوت بری تحریک انصاف. اچھا یہ پارٹی لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف اور پتہ نہیں کیا کیا ہو, لیکن اس میں بھی اسی طبقے کے لوگ ہیں کہ جو دوسری پارٹیوں میں ہیں, اور ان کا بھی جو کہتے ہیں طبقاتی کردار ڈاکٹر صاحب وہ وہی ہے کہ جو دیگر پارٹیز کا ہے. کل تک وہ نون لیگ میں تھے, کل تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے. کتنی ہم لوگ ان سے توقع کریں پی ٹی آئی سے کہ وہ اس چیز کو تبدیل کر سکتی ہے حقیقی معنوں میں, یا یہ جو امید ہے بالکل کہتے ہیں نا دیوانے کا خواب ہے. دیکھیں امید تو ہمیں رکھنی چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے, لیکن امید کی بھی کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کی پرفارمنس پچھلے 8 یا 10 مہینے کے اندر دیکھیں ایز این آبجیکٹیو انالیسس کے طور پہ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بیشتر معاملات کو جس کے اوپر وہ ووٹ لے کے آئے تھے اس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن کیا. بھلے اس یو ٹرن کی آپ 1000 توجیہات دے لیں, لیکن یو ٹرن ہوا ہے. فار ایگزامپل اکانومی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا, ٹیکسوں کے حوالے سے کہا تھا, کرپشن کے حوالے سے کہا تھا, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ایک ریسیڈنگ ڈریم کے طور پر نظر آتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کا باہر سے لیبل چینج کرنے سے آپ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک فیس ہے جو کہ عمران خان صاحب کی شکل میں یا کچھ ان کے جو لوگ اپنے آپ کو نظریاتی سمجھتے ہیں ان کی شکل میں نظر آتا ہے. تو کیا عمران صاحب کی جو سیاست جو ہے وہ اس وقت عوام دوستی کے اوپر مبنی ہے, یا ان کی پالیسیز کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ ایسی پالیسیز اپلائی کی جا رہی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے یہ سارے کا سارا, تو کیا اس سے عوام کی بھلائی ہو رہی ہے؟ وہ عوام کو ری ایشور کر رہے ہیں کہ اب ہم مجھے یقین رکھیے, میرے پہ یقین رکھیے اور ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ہم یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کی پالیسیز کا عوام کو کتنا فائدہ ہوا؟ تو پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے اگر آپ پی ٹی آئی کی پالیسیز کا انالیسس کریں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری خامی نظر آئیں گی. ایک کوئکلی, کیونکہ آپ مجھ سے بات کریں تو میں ایک کوئکلی ایک بات کرنا چاہوں گا. بات ہو رہی تھی کہ سٹرکچر کو کیسے ریفارم کیا جائے, عوام دوست پالیسیاں کیسے بنائی جائیں. وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب کہ آپ کی ڈیموکریسی ایٹ دا گراس روٹ لیول تک نہیں جائے گی, جب تک آپ لوکل کمیونٹیز کو, مقامی قوتوں کو مضبوط نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اپنی طاقت کے حوالے سے. تو مقامی عدالتوں کے حوالے سے یا مقامی جو لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے ہماری پھر پریزمپشن یہ ہے, لیکن ایوری تھنگ از کنٹرول. اگر آپ ان کو پاور آف ٹیکسیشن نہیں دیں گے, اگر آپ گراس روٹ لیول کے ڈیموکریسی انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے, تو یہ اسی قسم کی کنٹراڈکشن سے ہم گزرتے رہیں گے. جناب ناظرین, اس اہم موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ایک تو سوال یہ رکھیں گے کہ جو موروثی سیاست ہے, کیا یہ ایک بہت بڑا ایک آبسٹیکل ہے, ایک دیوار بنی ہوئی ہے ہماری حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھنے کے لیے, اور اس حقیقی جمہوریت جس کا خواب ہم اور سب آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے کوئی شرائط ہونی چاہیے؟ کیا کس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ پوچھیں گے اپنے شرکائے گفتگو سے, لیکن وقفے کے بعد.
جناب پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے کہ جی موروثی سیاست جو ہے یہ کیا حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھنے کی میں ایک بہت دیوار ہے. راجہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے موروثی سیاست ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا, لیکن ہمارے ہاں موروثی سیاست کے ساتھ ساتھ یہ موروثی ایک کرپشن بن گئی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ موروثی کے جو ان کی اگلی جنریشنز آ رہی ہیں وہ اب کھڑی ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو پیئرز تھے یہ جو بڑے تھے ان کی کرپشن کو روکنے کے لیے وہ ان کا ٹوٹل جو پالیسی ہے یا جو ٹوٹل یہ ہے ڈھال بن کے وہ کھڑے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے احتساب نہیں ہونا چاہیے, کسی طریقے سے ان کے جو ہیں بڑے ان کو جیلوں میں نہ ڈالا جائے. اور یہ جو ملک ہے بات یہ ہے کہ جب پاکستان فرسٹ کا کانسیپٹ ہوگا تو تب چلیں گے. ہمارے ہاں ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی. عامر ضیاء اس ملک میں سب سے بڑا ہمارا پارلیمنٹ میں اور سیاست میں جو ایشو ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب آپ کے اربوں روپے کے بزنس ہوں گے, جب آپ کھرب پتی ہوں گے تو پھر آپ کی جو انٹرسٹ ہوگی وہ آپ کی دولت ہوگی, آپ کا کاروبار ہوگا, پھر یہ ملک جو ہے اور یہاں کے عوام جو ہیں وہ بڑے پسے پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا. اور اب بھی یہ قصور ان سے بھی کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے کہ اب بھی عوام کو اگر آنکھیں نہیں کھولتی عوام, اس ملک کے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب ہم نے اے پی سی بلانی ہے اور میں ایک ہی سراغ سے بار بار ڈسے جاتے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سن رہا تھا جس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ہر بیٹا جو ہوتا ہے جب اپنے والد پہ مشکل آتی ہے تو اس کی دفاع کے لیے نکلتا ہے, تو بڑے پیشنیٹ انداز میں وہ زرداری صاحب کا بھی دفاع کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جو ان پہ اتنا ان کو بدنام کیا گیا. پھر انہوں نے پوری تاریخ بتائی کہ زرداری خاندان کی جو سیاسی قد کاٹ ہے اور ان کے جو اجداد ہیں ان کا کیا قد کاٹ ہے, اور وہ بالکل موازنہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھٹو خاندان کے برابر ہے. مجھے تو یہی لگ رہا تھا سننے میں تقریر, اور بہت سارے میرے خیال میں یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے تھے کہ وہ خاندان سیکنڈ ٹو نن ہے. اب اس میں جو پیپلز پارٹی کی بہت بڑی امید بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کے خیال میں جب وہ اس طرح سے شیلڈ کرتے ہیں اور پھر مریم نواز صاحبہ کو اگر ہم دیکھیں جس طرح وہ اپنے والد کا, اور ظاہر ان کو کرنا بھی چاہیے, تو اس سے کیا سگنل ملتا ہے اور کیا ہماری امید بڑھنی چاہیے اس ملک میں جمہوریت کے حوالے سے یا مدھم ہونی چاہیے؟ ذرا سمجھائیے. میرے خیال ہے امید کے مدھم ہونے کے امکانات بہت کم. اس کی میں بنیادی وجہ بتاتا ہوں کہ جب آپ ایک فیملی پالیٹکس اور ایک ڈائناسٹک پالیٹکس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ فیملی کے وہ زرداری صاحب ان کے بڑے ہیں اور وہ صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں, تو اس کے حوالے سے جب ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تو ٹریننگ کا مقصد کیا ہے, ٹریننگ کی فلسفی کیا ہے؟ ٹریننگ کی فلسفی کیا ہے کہ آپ سٹیٹس کو سبورٹ کریں گے یا آپ سٹیٹس کو پرپیچویٹ کریں گے, یہ بنیادی طور پہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلال صاحب کی جتنی بھی سیاسی اٹھان ہے یا جتنا بھی ان کا قد کاٹ ہے وہ اس بات سے متاثر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو سٹیٹس کو ہے یعنی جو اپنی پریویلیج سٹیٹس ہے اس کو انہوں نے پریزرو کرنا ہے. اور یہی بات آپ کو مریم نواز کے حوالے سے بھی نظر آئے گی, یہی بات آپ کو حمزہ شہباز کے حوالے سے نظر آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی طرف سے بھی نظر آئے گی, اسفندیار ولی کے بیٹے کی لاتعداد مثالیں ایسی. لیکن اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب تک ہم اپنے جو ڈیموکریٹک اپرچر ہے اس کو اتنا نہیں کھولیں گے جس کے اندر سے نئی قوتیں جب تک نہیں آئیں گی, جب تک نئے طبقات جو ہیں جو پسے ہوئے ہیں جن کی آواز جن کے نام کے اوپر آپ ووٹ لیتے ہیں ان کو جب ہم موقع نہیں دیں گے تو یہ اسی طریقے سے یہ موروثی سیاست اور اس کے تمام جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے بھگتتے رہیں گے نسل در نسل. وہ کہتے ہیں غلام ابن غلام ابن غلام. کاکڑ صاحب کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہنا ترامیم کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ بھئی مزدور کسانوں کی غالباً نشستیں ہونی چاہیے مخصوص. کیا جو الیکشن لڑ رہا ہو اس کا ٹیکس پیئر ہونا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ مشرف صاحب نے ایک شرط رکھی تھی کہ کم از کم BA کی ڈگری ہو, تو وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ جب ہماری حقیقی جمہوریت آئی تو انہوں نے ختم کر دی اس کو. تو کیا اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ ہونی چاہیے؟ کیا کوئی عوامی خدمت کا ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جی اگر آپ کو پروونشل کے لیے لڑنا ہے تو پہلے لوکل گورنمنٹ میں 5-6 سال آپ کام کریں, پھر آپ پروونس میں آئیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے اندر جائیں. کوئی مطلب ہے تربیت. ہم ڈرائیور بھی رکھتے ہیں, لائسنس دیکھتے ہیں, ہم وکیل بنتے ہیں, ان کو 4 سال کا کورس کرنا پڑا ہوگا, ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے بھی کوئی ٹریننگ, کوئی اسکول, کوئی مطلب ہے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے ریپرزنٹیشن کرنی ہے ان کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں نا کہ میں الیکٹریٹ کی بات کر رہا ہوں جس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے لیے کیا. ہاں
مطلب وہ بات ہے کہ اگر ایک ریپسٹ ہے اور ایک پی ایچ ڈی ہے، دونوں کے پاس قانون ایک جیسا اختیار دیتا ہے کہ آپ دونوں اپنا نمائندہ چن سکتے ہیں، تو کیا جو الیکٹریٹ ہے جو جنہوں نے چوز کرنا ہے، کیا قانون ان پہ کوئی قطغن یا کوئی پابندی یا کوئی وہ تو بات کی بات ہے نا، وہ تو مطلب اصل میں بنیادی بات ہی یہی ہے، گھوڑے میدان میں دوڑنے کے اس کا آپ ایک اچھا فلٹر کا نظام دے دیں تو پھر کیا ضرورت ہوگی اس کو؟ مطلب اگر آنیسٹی لوگ دوڑ رہے ہیں، چلیں یہ دونوں طرف اپلائی کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف بھی آپ کو ریفارم لانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے چنے جانا ہے ان کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور جنہوں نے چننا ہے آخر ان کے لیے بھی تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، یا کوئی تربیت ہونی چاہیے، یا کوئی بیسک سٹیزنری کا کوئی کورس کرنا چاہیے، کوئی بنیادی تربیت ہونی چاہیے کہ جناب اگر آپ نے اپنے گھر میں نوکر رکھنا ہے اس کے لیے بھی آپ 4 دفعہ مشورہ کرتے ہیں، 5 لوگوں سے پوچھتے ہیں، تھانے میں جا کے آپ کو رپورٹ درج کرانی، اور اگر آپ نے اپنے قوم کی تقدیر انوار کے حوالے کرنی ہے تو بس آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں، اور اس کے علاوہ کوئی رہنما اصول آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا، ڈائنسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی میں کچھ تھوڑی سی انپٹ دینے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن نے ہمیں ایک انسپریشن دی ہے کہ ہسٹری میں نام ان کا ہی رہتا ہے جو انڈیویجول چوائس کرتے ہیں۔ جو ڈائنسٹیز کو جنہوں نے پروموٹ یا سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہسٹریز میں ان کا نام نشان نہیں رہتا۔ پدر آزر تھے، بیٹے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور نوح کی اولاد بیٹے ان کی اپنی چوائس تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی اپنی چوائس تھی۔ تو جنہوں نے انڈیویجول چوائس کی ہے ان کے کانسیکوینسز بہت مختلف رہے ہیں، مثبت رہے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہے ہیں۔ میری خواہش، اپیل، سجیشن اس لیڈرشپ کے ساتھ، چاہے وہ بلاول صاحب کی صورت میں ہو، مریم صاحبہ کی صورت میں ہو، میری دعا ہے کہ یہ انڈیویجول انیشیٹو لے، یہ اپنی آئیڈینٹی بنائے۔ دے شوڈ اسٹینڈ ٹو دس ہسٹوریکل مومنٹ، دے شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ ان کو بہت شوق ہے فوج کی کرٹیسزم کرنے کا، ضرور کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرت کر کے، ہمت کر کے اپنے آباء و اجداد کی جتنی غلط کاری ہے اس کو بھی کھل کے سامنے لے آئیں۔ یہ پورے کا پورا ملک ان کے پیچھے چلا، تبدیلی آئے گی اس میں۔ کیا کہیں گے کوئکلی، 3 منٹ ہے ہمارے پاس، میں کہوں گا 1 منٹ میں اگر آپ وائنڈ اپ کریں کہ کیا اصلاحات ہونی چاہیے ٹو میک دی سسٹم مور ڈیموکریٹک؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، ٹو میک دا سسٹم مور ڈیموکریٹک آپ کو پرو پیپل ہونا چاہیے۔ میں پرو پیپل کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پرو پیپل کے لیے آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے شروع میں بات ہوئی کہ 8-10 مہینے کافی نہیں ہے اس گورنمنٹ کے لیے، یہ جن ہم نے برائیوں کا ذکر کیا پورے اس پروگرام میں، اس سے لڑ عمران خان ہی رہا ہے، اور یہ جو اس نے ایک اس قوم کو شعور دیا ہے لڑنے کا، تو اسی لڑائی کو جاری رکھنا چاہیے۔ ان ایولز کے ساتھ ہمیں مکمل طور پہ جنگ کرنی ہے، اور جب جنگ کریں گے تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ جی، میری تو ایک ہی سجیشن ہے، ایجوکیشن 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 اکراس دی آل دی سیگمنٹ۔ اور جمہوریت کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ تعلیم ہی ہوتی ہے، وہ تعلیم ہے۔ آپ ملک کو 50% آبادی کو آپ تعلیم کی سہولت سے مہیا کر کے آپ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کی کوئی ایک مثال مجھے دنیا کے اندر دکھا دیں۔ نہیں ہو سکتی۔ سر another 20 seconds for you۔ دیکھیں جی، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، بہت سارے جگہوں پہ تعلیم نے وہ رزلٹس ہمیں نہیں دیے جو تربیت دے رہی ہے۔ تو فیملی انسٹیٹیوشن کی طرف سے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے جو سٹیزنری کی ٹریننگ ہے، دیٹ از ویری مچ ریکوائرڈ آلسو۔ جناب بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب، راجہ عامر عباس صاحب اور ڈاکٹر عفت حسین صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، جیسا آپ نے شروع گفتگو سے سنا کہ اگر اس جمہوریت کو ہمیں زیادہ عوام دوست بنانا ہے تو اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اصلاحات میں یقیناً ایک جو بہت جیسے گفتگو میں سامنے آئے کہ جی جو منتخب نمائندہ ہو یا جو الیکشن لڑا اس کو کم از کم ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، کوئی اس کی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے، اور یقیناً جمہوریت کو پھیلانے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے تعلیم اور تربیت، جیسے انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا کہ جو لوگ جن پہ الزام لگ گیا خدا نخواستہ بدعنوانی کا، صحیح یا غلط، جب تک وہ اپنے نام کو جو ہے کلیئر نہیں کرا لیتے تو کم از کم انہیں جو ہے پارلیمنٹ سے دور رہنا چاہیے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔